بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان وسیم احمد، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 22 فروری سال 2022 اور آج منگل کا دن، یقیناً اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتا شو کا آغاز ہو چکا ہے۔ خبروں اور ان پر تبصروں کے لیے دادا جی کو شریک گفتگو کرتے ہیں۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عنایات نوازشیں کہ ہم آپ کی بے شک بے شک۔ خبروں کا آغاز کریں۔ ہاں یار، آپ نے آئل کے بارے میں کل ایک بات کہی تھی، میں نے کہا کہ اس کو ذرا کر دیا جائے۔ جی، اس وقت دنیا میں آئل کی پرائسز کو مینٹین کرنے کے لیے ایک مہم چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سائڈ سے رشیا لیڈ کر رہا ہے، دوسری سائڈ پہ یورپین یونین ہے۔ رشیا کا تو نقطہ نظر آ گیا تھا۔ جی، یورپین یونین چاہتی ہے کہ اگر ہم اس وقت ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل تھرو کر دیں، جی جس پہ بائیڈن صاحب کو شاید کوئی اعتراض نہ ہو، ریکارڈنگ ہو رہی نا؟ جی جی ہو رہی ہے۔ تو جس کے اوپر بائیڈن صاحب کو شاید کوئی لمحہ موجود میں اعتراض نہیں ہے، وہ جو کہ اس نے ریورس کر دی تھی، ٹرمپو بھائی نے ریورس کر دی تھی نا۔ جی ٹھیک ہے، تو وہ کر دیں۔ یہ میرا تجزیہ ہے کہ وہ ڈیل تھرو ہوئے گی تو عراق اور ایران کا تیل جو ہوگا وہ سنگل لارجسٹ سپلائی کے طور پہ لیگلی آ جائے گا مارکیٹ کے اندر، ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور شہد شیخ جو ہیں، جو کہ ایران کا سمگل شدہ تیل اپنا تیل بنا کے دنیا کو بیچتے ہیں، کیونکہ ایران نہیں نا بیچ سکتا اکنامک سینکشن کے نتیجے میں، وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں اور جہازوں میں بھر کے تو وہ دبئی، یو اے ای وغیرہ لے آتا ہے، قطر لے آتا ہے، تو وہاں پہ وہ پھر اس کے اندر وہ کمپوزیشن وغیرہ اس کی چینج کر کے تو اپنا تیل بنا کے دنیا کو بیچتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی، ایک تو وہ بند ہو جائے گا سلسلہ، اور دوسرا مارکیٹ کے اندر پھر کتنی دیر سے رکا ہوا ہے ایران، وہ پوری کیپیسٹی کے ساتھ فلڈنگ کرے گا۔ مزہ ہے؟ جی، تو اس لیے یہ اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے۔ اب دیکھیں کون سا فریق کامیاب ہوتا ہے۔ اس میں سٹیک ہولڈر ہے روس، ہاں، یورپین یونین، ہاں، ایران۔ روس اور یورپین یونین جو ہے وہ آپس میں چل رہے ہیں، دو مقابلے میں چل رہے ہیں۔ روس کا جو ہے نا وہ کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ان میں سے مرغا ذبح کر کے کھائے گا۔ یورپین یونین کا خیال ہے کہ ایران کا مرغا جو ہے وہ بڑا پل گیا ہے تو اس کو کھایا جائے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو نیوکلیئر ڈیل تھرو کروا کے نا امریکہ سے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اس پہ چھری پھیری جائے، کیونکہ اس وقت بھی جتنی بھی سب سے زیادہ فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ یورپین یونین کی ہے، فرانس اور جرمنی کی ہے، جو کہ مائی باپ ہیں یورپین یونین کے۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہو گئے؟ اچھا، بائیڈن اس پہ بھی ایگری ہے کہ یوکرین سمٹ وتھ پیوٹن، اگر حملہ نہیں کرتا پیوٹن تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ 1-on-1 ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس نے یہ ایک خبر جاری کی ہے، پریس ریلیز جاری کی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ کس کے خلاف ایکشن سے منع کیا ہے؟ میرپور خاص شوگر مل۔ اچھا، یہ خاص لوگوں کی ہے؟ خاص؟ اچھا، 5 سال والے ہیں؟ نہیں، ہاں، 5 سال سزا۔ نہیں، اس سائیں قائم علی شاہ نے اپنی وہ لکھا نہیں ہوا اس کے اندر، سر شاہ نواز کو میں نے ایک شوگر مل کا لائسنس جاری کیا۔ اوہ اچھا اچھا اچھا، یہ تو 1344 کی بات ہے۔ اور دادا جی اس کی ڈگری برمودا میں ہوئی تھی۔ شروع ہو گیا برمودا ٹرائنگل، وہاں پہ اس کی ڈگری ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بینک آف پنجاب کی اب 2 نمبر ہی چیک کریں۔ اینول پروفٹ بڑھا 79%، 12.4 بلین۔ دیا کیا؟ بونس شیئر۔ اچھی بات، شیئر لے لو، پیسے کوئی نہیں۔ اس کا پیڈ اپ کیپٹل بڑھ جائے گا نا دادا جی، اس کا پیڈ اپ بیس بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا پرسنٹ دیا ہے دادا جی؟ اسٹاک مارکیٹ میں سب سے بڑا فری، 5% دیتا ہے۔ میں آپ کو چیک کر کے بتا دوں، سب سے بڑا فری فلوٹ کس کا ہے پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں؟ OGDCL۔ نو، BOB کا۔ جی جی دادا جی، اس کی شیئر بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں۔ آپ کو پتا ہے نا یہ 2000 والے اسکینڈل کی بنیاد بنا تھا BOP۔ جی، عارف حبیب صاحب نے بینک آف پنجاب جو تھا وہ
اٹھوایا تھا لوگوں کو 70 روپے پہ. 2008 کی بات ہے یا 2002 کی بات ہے؟ 2002 کی میں تو آپ نہیں آئے تھے نا. ہاں پھر 2008 میں ہی اٹھوایا ہوگا. اس کے بعد پھر لیوریج فنانسنگ کھینچ لی ان سے، میرے پیسے واپس کرو. تو پھر لوگوں نے مارکیٹ میں بیچا اور آگے بائر کوئی نہیں تھا. 12.5% کا بونس. آئے بونس شیئر 12.5%. تو بونس شیئر بھی کوئی اتنا نہیں دیتا یار. وہ دیکھو نا آپ، اللہ بھلا کرے، آپ کا ملٹ ٹریکٹر 30%، 20%، ہاں ہر سال دیتا ہے. ٹھیک ہے چل. تو خیر میں نے کہا کہ وہ خبر آپ کے اس میں کر دی جائے. صدر صاحب نے فرمایا ہے کہ میڈیا پہ نہ دیکھا کریں، اس پہ بڑی گندی گندی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. ظاہر ہے کوئی شخص کسی کو ڈیزل کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کا ترجمان جو ہے، پرائم منسٹر کا ترجمان جو ہے، کیا نام ہے اس کا، گل، وہ خواتین کے بارے میں نازیبا باتیں کر رہا ہوتا ہے، لواطت اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو میرا مطلب ہے گندی گندی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو اس لیے نہ کیا کریں. جی کیا تو ٹھیک رہے ہیں صدر دندان ساز ٹھیک تو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دندان ساز کو نا مجھے وہ دیکھ کے تو ادور مقصود صاحب کی وہ نظم یاد آ سکتی کہ چیچی دی کی نا ہنو کاٹ سکنا. ٹھیک ہے، مطلب میں یہ چھوٹی انگلی سے آپ کا دانت نکال سکتا ہوں. یہ وہ ایک دندان ساز جو ہے نا وہ اپنی خصوصیات بیان کر رہا ہے. مجھے یہ وہ والا دندان ساز لگتا ہے. میرا خیال ہے اسی کو دندان شکن قسم کا جواب آنے لگا ہے. آٹو فائنینسنگ گر گئی، تھوڑی سی گری ہے 0.4%، کوئی ادھر پرسنٹ. پچھلے مہینے جنوری کے مہینے میں پروڈکشن بھی گری ہے گاڑیوں کی. ہاں جی، بڑھنے کے اوپر تو ٹویٹ ہو جاتا ہے. جو 27% نیچے گری ہے اس کے اوپر کوئی ٹویٹ نہیں آیا. یار اب لاہور کے اندر ٹریفک کھلی ہوئی ملنا صبح 8 بجے سے لے کے خوش قسمتی کا مظاہرہ ہے، اور رات 10 بجے تک، رات 9 بجے تک ناممکنات میں ہو گیا. اتنی گاڑیاں آ گئی ہیں لوگوں کے پاس. اور جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی وہ الحمدللہ انہوں نے بند کر دیا. وہ اٹھا کے بسیں جو تھیں وہ لے گئے ہیں ادھر وہاں پہ کیا نام ہے اس کا، ملتان میں تو نہیں لے کے گئے، وہ پرلی طرف لے گئے، راجن پور تو ادھر ادھر جہاں پہ یہ ہیں، جہاں کے یہ ہیں. جی جی اپنے علاقے بزدار صاحب. جی جی ٹھیک. ویسے یار لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. لوگ جو ہیں، مطلب لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور اقتدار کے نخرے یا اس کا طریقہ کار سیکھ لیتے ہیں. یار یہ اتنا بڑا جاہل ہے، اس کو 3 سال ہو گئے اقتدار میں آئے ہوئے، وہ سیکھ رہا ہے ابھی. اس نے ایک لفظ بھی نہیں سیکھا. طریقے کا، چلنے کا، پھرنے کا، بولنے کا ککھ نہیں سیکھا اس نے. اگر اس پہ بات کریں تو اس طرح کے جاہل جو ہے نا فوراً سڑکی و سیب کے پیچھے نا پناہ لے لیتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے نا. صوبائی عصبیت سامنے آ جاتے. نہیں صوبائی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایتھنک جو لنگوسٹک عصبیت جو ہے، لسانی عصبیت کے پیچھے پناہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آہو یار بندے نے جگت بڑی کمال کی کرائی کیڑی کہ جب تک بزدار سیکھ رہا ہے اس کے ماتھے پہ لکھوا دے. یار قانون پاس ہو گیا، ان کے خلاف بھی قانون پاس ہو گیا، ان کے حق میں بھی ہو گیا. کوئی بھی کہہ سکتا ہے، اور وہ خود بھی نہ کہے، کوئی آگے کہہ دے. یعنی سب کو سب سے خطرہ ہے. سب کو سب سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے. کراؤن پرنس پاکستان آ رہے ہیں مارچ میں. کراؤن پرنس مارچ میں پاکستان آ رہے ہیں. اچھا پتہ کرنا پڑے گا. ایک ڈیلیں تو کرتا پھر انڈیا کے ساتھ. سفیر یہ پاکستان کا تھا. آہو. اور ہماری سفارتکاری تو پھر پتہ ہی ہے. ایوارڈ بھی تمہیں پتہ ہے کہ وہ دیا اس نے، وہ کسی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے. میں نے تو بڑی شرم آئی ہے. کیوں دادا جی اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ شرم کا کیا ہے. کہا تو تھا کہ کبھی آوے اور کبھی آوے. نہ آپ یوز کریں لیپ ٹاپ، بازو نہیں آپریٹ کر پا رہی ہے آپ کی. چھوڑ دے خبریں، میں تھرو کرتا چلا جاتا ہوں. اچھا جی، اس خبر کا مطلب سمجھائیے. شہباز رانا نے خبر دی ہے کہ حکومت کی نظر ہے لوگوں کے سونے پر. ہاں جی. کہ فوریکس ریزروز جو ہیں وہ انکریز کیے جائیں. کیسے؟ دیکھیں اس وقت تک میری اطلاع کے مطابق پاکستان کا سونے کا جو ٹوٹل ریزرو ہے، جو کہ سینٹرل ریزرو بینک امریکہ کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ 64 ٹن ہے. جی جی 64 ٹن. ٹھیک ہو گیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سے کوئی 3 گنا سونا جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے پاس ہے. جی 1 ٹن تو میرا مطلب ہے اس وقت بھی بینکوں میں ہے. یہ چھوٹے بینک ہوتے ہیں نا، تقاوی قرضوں والے، پرانے زمانے کے ہوتے تھے. آج کل میرا خیال سونے کے عوض
قرضہ جو ہے یہ بینک الحبیب نے شروع کیا ہوا ہے. نیشنل بینک تو پہلے سے دے رہا ہے. ہاں نیشنل بینک دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سرکار اگر سرکاری طور پہ جا کے لوگوں سے یہ کہے کہ جناب آپ جو ہے وہ اپنا سونا ہمارے پاس رکھ دیں اور آپ نے جو اس پہ قرضہ لینا ہے یا اس کے عوض جو بھی آپ نے لینا ہے وہ لیتے جائیں, یعنی کہ سونے کو سرمایہ ڈکلیئر کر دیا جائے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس مطلب 100 تولے ہے ماشاءاللہ, میں ویسے بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ, 100 تولے سونا ہے. ٹھیک ہے. وہ پڑا ہوا ہے گھر میں فضول, مطلب سال میں کوئی 2-3 شادی بیاہی ہوتے ہیں جس پہ پہنا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہیں کہ جناب جن دنوں آپ کو ضرورت ہوگی ہم سے لے لیجیے گا, اب لے جائیے گا اور شادی پہ پہن کے پھر واپس گھر جائیے گا. تو یہ سونا رکھ دیں ہمارے پاس اور اس کی رقم جو ہے یا اس کا جو قیمت ہے اس کے عوض آپ ہم سے سرمایہ لے لیں, پروفٹ لیتے جائیں. اگر آپ نے پروفٹ نہیں لینا, کوئی کاروبار کرنا ہے تو قرض لے لیں. یوں یہ اربوں روپے جو ہیں مارکیٹ کے اندر سرکار ڈال دے گی اور افراط زر بھی نہیں ہوگا. آپ نے گھر بنانا ہے, آپ کے پاس کوئی نہیں ہے سیکیورٹی, آپ یہ سونا رکھ کے اس کے عوض قرض لے لیں اور اتنے % ہمیں دیتے جائیں. اس میں سے بینک کمانے جا رہا ہے کیونکہ بینک کو اس وقت ایک پابندی کا سامنا ہے اور IMF کی کنڈیشن کے بعد تو بالکل سامنا ہے. تو ایسی صورت کے اندر بہت سارے لوگ جن کے پاس وہ سونا پڑا ہوا ہے وہ سرکار میں آ جائے گا. سرکار جو ہوگی وہ اس کو اپنے ریزرو دکھائے گی, زر مبادلہ کے ریزرو, اور مزید قرض لے گی اور پھر مزید قرض لینے کی راہ ہموار کرے گی. ٹھیک ہے. آئیڈیا ویسے اچھا ہے, کسی عقل مند نے یہ سوچ کے یہ آئیڈیا دیا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ایسے ہوا تو, ورنہ تو پیکا قانون بھی بنا تھا نا دادا جی, جو اب اس کا مس یوز ہو رہا ہے نا دبا کے. میں نے اس پہ ایک ولاگ کیا ہے کہ اس کا نسلیں تباہ کی جا رہی ہیں اس وقت. اس قوم کو FIA سائبر کرائم ونگ کے وہ اہلکار جو بدعنوان ہو جائیں گے حکومت کے مس یوز کرنے کے پروسیس کے اندر. دیکھو نا, جب شہباز شریف کہے گا عابد باکسر کو کہ اب بندے کو مقابلے میں پار کر دے, تو پھر عابد باکسر اسے ہی تو نہیں نہ کرے گا, اور بڑوں کو کر دے گا. وہ پھر اور بھی لوگوں کو بلا کے کہے گا کہ جناب کروڑ روپیہ چاہیے کل ٹکٹ, ورنہ تہاڈا بچہ مقابلے چ پار. ایسے ہی ہے. اب وہ دبئی کے اندر اتنا اچھا لائف سٹائل انجوائے کر رہا ہے تو کسی بنیاد بھی کر رہا ہے نا, کوئی پیسے اس نے اکٹھے کیے ہوں گے تو کر رہا ہے نا. اس سے پہلے وہ کون سی آرگنائزیشن تھی جو جس کو چاہتے تھے اٹھا لیتی تھی اور 90 دن بتاتی بھی نہیں تھی؟ CTD. یہ نئی CTD بن رہی ہے. کیڑی؟ FIA. آہو, یہ اب نئی CTD بن رہی ہے. قوانین سے اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے. ہم تو بھائی اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں, ہم صرف اکانومی کھیل رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ وین اٹ کمز ٹو گولڈ, جو ہاؤس ہولڈ لیڈیز ہیں انہوں نے چبڑے مارنے کیا اس طرح کے کسی بھی پرپوزل کو. بالکل ٹھیک, وہ نہیں آنے دیں گی کہ ہمارا جو سونا ہے وہ رہن رکھ دیا جائے. اچھا جی, زراعت کی خبر بھی پڑھ لیں. آلو کے حوالے سے خبر ہے کہ اس کی جو اوور پروڈکشن ہے, پیداوار بہت زیادہ ہو گئی. جی, تو آلو تو 40 روپے تو تھلے آ نہیں رہے. کیا فری ملنا شروع ہو جائے؟ نہیں, 40 سینٹ نہیں بنتے دادا جی. یار دنیا کی پاکستان کی تاریخ ایگریکلچر کی روایت رہی ہے کہ 1 ہفتہ 2 ہفتے ایسے گزرتے ہیں جب آلو جو ہے وہ 5 روپے 8 روپے کلو, 10 روپے کلو, 15 روپے کلو ہوا کرتا ہے. اس دفعہ سردیاں گزر گئیں, وہ دن نہیں آئے. پیک سردیوں کے اندر بھی آلو کی قیمت جو تھی وہ 40 روپے سے نیچے نہیں آئی. 30 روپے تک آئی ہے, میں نے دیکھا 30 روپے. ہاں 30 روپے تک آئی ہے. ٹھیک ہے. 17 سے 30 تک کا سفر جو ہے 15 سے دادا جی, وہ انفلیشن پلس کرنسی ڈیویلیویشن پورا ہو گیا. اچھا, تو اسے 15 ہی سمجھا جائے. ہاں 100% تو ڈیویلیویشن ہو گئی تھی جی, تو اسے 15 ہی سمجھا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوٹیٹو کے اوپر سلیپ لیس نائٹ ہیں پاکستان کی, وہ ہمارا آلو جو ہے وہ یا تو UAE میں جاتا ہے اور گھٹیا پرائز پہ بکتا ہے, یا پھر سری لنکا خریدتا ہے ہم سے, لیکن افغانستان میں پہنچ جاتا ہے. اچھا جی. ہاں ٹھیک ہے. اگر بارڈر بند بارڈر کھلا والی پالیسی ترک کر دی جائے تو افغانستان میں آلو بہت جاتا ہے. ہمارا پروگرام چونکہ وہاں پہ بھی سنا جاتا ہے بھی آلو کے آرڈر ادھر بک کر لو, ٹھیک ہے, سستا مل جائے گا جی. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. تو اس طرح یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی, موبائل کا ایک برانڈ ہے پاکستان میں ریئلمی. ہاں, $16 ملین کی انویسٹمنٹ سے وہ پاکستان میں فون کی اسمارٹ فونز کی اسمبلنگ شروع کرنے لگا ہے. بگنز کر دی ہے. اچھا, کر ہی دی. ہاں, لیکن اسمبلنگ کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان میں؟ مینوفیکچرنگ نہیں ہونی چاہیے ویسے.
مینوفیکچرنگ کا کنسیپٹ اب آپ بھول جائیں. ٹھیک ہے, 1982 میں تیجاز جو تھے وہ جہاز بنانا شروع کیے تھے انڈیا نے. اچھا جی. ٹھیک ہے, اور انڈیا کا ٹپیکل مائنڈ سیٹ جو ان کا بیوروکریسی کا تھا وہ اس پہ تھا کہ ہم ہر چیز بنائیں گے. ٹھیک ہے. 2016 میں آ کے وہ اس نتیجے پہ 1982 سے 2016 تک کتنے سالوں کا سفر ہو گیا؟ 82 18 وہ اور 16 یہ جی 34 سال ہو گئے. 34 سال کے بعد انہوں نے جہاز جو بنایا اس کے اندر جو تھا وہ انجن کہیں کا, وہ کیا نام ہے اس کا یار, اللہ آپ کا بھلا کرے, ریڈار کہیں کا, سسٹم اور کہیں کا, یہ سارا کچھ دنیا بھر سے اکٹھا کر کے انہوں نے اسمبل کر کے دے دیا. 2001 کے اندر جب انہوں نے اپنی فوج کو پیش کیا تھا تو فوج نے لینے سے انکار کر دیا. ریلائبل نہیں تھا کہ آپ ہی رکھو, آپ ہی چلاؤ, آپ ہی اڑاؤ. اچھا, اس میں مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں نا. دیکھیں نا, اب جب یہ رافیل آیا ہے تو رافیل میں 4-5 پارٹیوں کی دیہڑیاں لگی ہوں گی نا, کیا خیال ہے؟ جی لگی ہوں گی نا, دیہڑی تو لگی ہوگی, اور بڑی دیہڑیاں لگی ہیں, انڈینز کہتے ہیں بہت بڑی دیہڑیاں لگی ہوں گی. پھر اس کے ساتھ MRAM میزائل کے ہم منصب آئے ہوں گے تو اس پہ بھی دیہڑیاں لگی ہوں گی. تو بڑی دیہڑیاں لگنی ہوتی ہیں نا. اپنے ہاں تو پتا ہوتا ہے کہ اینری چیز بنی ہے, ایلو پھڑو, سرکار پیسے دے دیتی ہے. جیسے ہمارے POF کے اندر الخالد ٹینک بن رہا ہے, ایک ایک چیز لوہا تولا ہوا ہے, پیچ گنا ہوا ہے, اینے پیچ لگنے نے, اینے لوہا لگنا ہے, اینا اے لگنا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہے کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے نا کام ڈالنا. تو وہاں پہ تو فرانس نے کہنا کہ یہ اتنے اکاؤنٹ میں پیسے آپ کے ہم نے ڈال دیے, بونجو, خوش آمدید. تو اسی طرح یہ جو تیجا لال جو تھا, تیجو لال جو ہے, مطلب تیجاز جو ہے, وہ آخر میں انہوں نے اسی طرح بنایا. اب دنیا کے اندر یہی اصول ہو گیا نا. اب دیکھیے گاڑی بنتی ہے تو انجن اس کا کوئی پارٹی بنا رہی ہوتی ہے, انٹیریئر کہیں سے آ رہا ہوتا ہے, باڈی جو ہوتی ہے وہ پریس کے ذریعے, اسٹیل پریس کے ذریعے کہیں پہ بن رہی ہوتی ہے, اور ایک جگہ پہ آ کے وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. جاپان نے یہ ماڈل انٹروڈیوس کروایا تھا. مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں ایک ٹاپ کی موٹر سائیکل استعمال ہوتی تھی, سب سے بڑا ٹینک تھا اس کا, 15 لیٹر تیل ڈلتا تھا, میرے جیسے اس میں 15.5 ڈلوا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ٹینک بہت بڑا تھا اس کا نا. اچھا, یہ اب تو ہر CD70 کا ماڈل ہی ریپلیکیٹ ہو گیا نا ہر جگہ کے اوپر, چائنیز میں بھی, لیکن وہ اس وقت سب سے بڑا پیٹرول ٹینک تھا. ٹھیک ہے, کاواساکی, کیا اس کے شاک تھے, کیا اس کی سسپینشن تھی. ٹھیک ہے, اتنا آرام دہ اور اتنا سپیڈ والا موٹر سائیکل. بھائی پولیس والوں نے کہہ دیا تھا کہ اس موٹر سائیکل پہ پابندی لگا دیں, کیونکہ چور جو ہوتے ہیں اس پہ نکلتے ہیں اور وہ پھر پکڑے نہیں جاتے ہم سے. پابندی لگی تھی, ایک یاما 110 پہ لگی تھی, ایک کاواساکی پہ لگی تھی. ٹھیک ہے, لگی تھی یا نہیں لگی تھی یہ مجھے نہیں پتا, لیکن وہ موٹر سائیکل بڑا کمال کا تھا. اب اس کے جو مالک صاحب تھے انہوں نے کوشش کی ہے پچھلے دنوں, میرا خیال ہے کوئی ٹیکسٹائل مل ہے ان کی, کہ ٹیکسٹائل مل بیچ کے یہ بنانا شروع کریں, لیکن ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ ایک ایک پرزہ خود بناؤں گا. فلاپ ہو گیا, نہیں بنا سکے. یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے. کسی جگہ پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی, یہ فون آیا تھا ان کا کہ وہ خود بنانا جا رہے ہیں. میں نے کہا ایسا نہیں بنتا, اب دنیا بدل گئی ہے, آپ دنیا کو اسپیسیفکیشن دیں گے وہ بنا کے دے گی آپ کی چیزیں. انہوں نے کہا 2 نمبر ہی کار دینے مال دے, جو بابا جی کہنے لگے 2 نمبر ہی کار دینے چیز بنانے میں. میں نے کہا آپ اس کے مال ریجیکٹ کر دیں. اسے کہا میں نہیں لینا ہے, میری اسپیسیفکیشن کے مطابق نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شاک بھی آپ خود بنائیں, سسپینشن بھی خود بنائیں. ٹھیک ہے, ڈسک فرنٹ, اچھا اس کی ڈسک بریک تھی اس زمانے کے اندر, ڈسک بریک بھی آپ خود بنائیں. ایسے ہوگا نہیں. آپ چیزیں اپنی اسپیسیفکیشن کے مطابق بنائیں, اچھے وینڈرز کا انتخاب کریں اور کاواساکی انٹروڈیوس کروائیں. ہماری پوری نسل جو ہے وہ اس سے انسپائریشن لیتی ہے. وہ کیا کمال کی گاڑی موٹر سائیکل تھا. ٹھیک ہے جی, لیکن بابا جی نے ساڑی گال نہیں بنی. پھر لگے ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا, 3-4 خبریں تھرو کرنی ہیں, بڑی ضروری ہیں. ہاں بالکل. فیول کی جو کاسٹ ہے اس کی وجہ سے پاور پروڈکشن جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے. یعنی پاور پروڈکشن, بجلی پیدا کرنے کی پیداواری لاگت ڈبل ہو گئی. اسی سلسلے میں اگلی خبر یہ ہے کہ 6 روپے 10 پیسے کا جو پرائس ہائیک ہے وہ 1 مہینے کا ہوگا نا, آن دا کارڈز. بیسک پرائس پہ تو نہیں ہوگا. فیول ایڈجسٹمنٹ کاسٹ 6 روپے 10 پیسے,
دادا جی 6 روپے بہت زیادہ ہے, کیونکہ 6 روپے کا یونٹ ہوتا تھا سردیوں میں بجلی کے بل نیچے آ جایا کرتے تھے. تو اس دفعہ حکومت نے اہتمام کیا ہے کہ نہ آئے, نومبر دسمبر جنوری فروری کا کوئی بل جو ہے وہ نیچے نہ آئے. ٹھیک ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ مار کے حماد اظہر کی حماقتوں اور کرپشن کی بنیاد کے اوپر جو ہم نے مہنگی LNG اٹھائی ہے, اس سے مہنگی بجلی بنائی ہے, وہ آپ نے بھگتی ہے. یہ آگے خبر یہ دیکھیں, گیس سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ڈبل ہو کے 650 ارب روپے تک جا پہنچا. گیس سیکٹر کا بھی سرکولر ڈیٹ منظر عام پہ آ گیا, 3 سال میں 650 ارب روپیہ, 2700 وہ کھڑا ہے. مہنگی LNG خرید کے آگے جب آپ اس کو کنٹرول ریٹ پہ سستی بیچیں گے انڈسٹری کو, اور انڈسٹری کو جو سبسڈی دی ہوئی ہے جی ٹھیک ہے نا, وہ آپ کی اور میری دی ہوئی ہے نا وجہ سے, تو اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ ودی جا رہا ہے, 650 ارب تک جا پہنچا ہے. دادا جی ویسے کمال نہیں ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ فٹ ویئر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 13.5% بڑھ کے 85.4 ملین ڈالر ہو گئی. تو یار یہ 40-50% کٹی ہوئی تھی. ہاں جی, اور فٹ ویئر کی ایکسپورٹ ویسے ہوتی کتنی ہے؟ ہاں 1 بلین سے نیچے رہتی ہے. 1 بلین نہیں, 200 ملین ڈالر مر کے کراس کرتی ہے. اچھا, رائس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 11% بڑھ گئی, یہ بھی ایک خبر ہے. اچھا جی یار میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جی بتائیے. حکومت اس وقت بڑا ناچ کر رہی ہے, آخری منٹ چل رہا ہے میں اس پہ بتا دوں. حکومت جی بڑا ناچ کر رہی ہے اس وقت کہ جناب ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بڑھ گئی. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کیوں بڑھی؟ کیونکہ جو کپڑا پہلے 200 روپے میٹر ملتا تھا اب وہ 550 روپے میٹر ملتا ہے. جی بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, جب آپ مہنگا کپڑا لیں گے تو آپ مہنگا گارمنٹ بنائیں گے, اور جب مہنگا گارمنٹ بنا کے آپ ایکسپورٹ کریں گے تو پھر زیادہ ڈالر آئیں گے. جب آپ نے ان پٹ زیادہ ڈالر کی ڈالی ہے تو آؤٹ پٹ بھی زیادہ ڈالر کا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ $200 کا کپڑا لیں پر میٹر, $2 پر میٹر کا کپڑا لیں اور اسی ریٹ پہ بیچیں جس پہ آپ $5.5 پر میٹر کا کپڑا لیں اور گارمنٹ اسی لیول پہ بیچیں جس لیول پہ آپ $2 پہ بیچا کرتے تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ اپنی کاسٹ اپنے باہر سے ہی کریں گے نا. جب آپ باہر سے کریں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو فائدہ کیا ہونا تھا. اگر پاکستان کی کاٹن کی کراپ بڑی ہوتی تو 3 سے 4 ارب ڈالر کی تو ہم سال کی کاٹن امپورٹ کر لیتے ہیں, تو ہمیں اس کا بینیفٹ کیا ہوا. ویسے اگر آپ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن ہے تو آپ کو ڈانس کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, آپ ناچیے ٹھیک ہے. لیکن یار ہمارا رگڑا نکل گیا ہے. وہ 4 ارب ڈالر کی جو ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں وہی اضافہ اس کے اندر شو ہو رہا ہے. اب سمجھ آئی؟ بالکل صحیح. جو 4 ارب ڈالر کی ہم نے کاٹن باہر سے امپورٹ کی وہ ہماری ایکسپورٹ کے اندر شو ہو گئی, اور ہم نے کہا بڑی پیداوار. تو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. ہمارا کام ہے اس کے اوپر آواز اٹھانا اور آپ کو نشاندہی فرمانا. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.